بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد توحید چکری وکیلا ہے، یہ مین دروازہ ہے اور دعا پڑھی جاتی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی ساری رحمتوں کے دروازے کھول دے میرے پاک پروردگار عالم۔ اور اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فرقہ بندی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، اور امت مسلمہ کو ایمان خالص کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے فرقوں سے نکلو، کیونکہ آج امت مسلمہ کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ فرقہ بندی ہے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی، اور آج ان کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی فرقہ بندی اور شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد توحید چکری وکیلا کے اندر سے توحید خالص کی آواز اٹھی اس تحصیل گجرخان کے اندر، تو کفر و شرک کے ایوانوں کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا۔ سارے مولویوں نے ایکا کر کے پروپیگنڈا کر کے اس دعوت کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے، ایمان کی دعوت کے اس کو بجھانا یا اس کو ختم کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو کوئی انسان کہے کہ میں پھونکے مار کے بجھا دوں گا، تو بتاؤ اس سے زیادہ نادان اور اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اصل میں ہمارے گاؤں کے اندر چکری وکیلا کے اندر 5 مزاروں کی پوجا ہو رہی تھی، پوری طرح یہ ان کے مزار بت پرستی کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ان کا بابا صاحب سبحان ہے، پھر کروڑے والی سرکار ہے، پھر چاردوالی والی سرکار ہے، پھر اوپر یہ چاڑا والی سرکار ہے، اس کے اوپر ایک بلکہ دربار مسجد کے نام سے انہوں نے بنایا، اندازہ لگاؤ دربار مسجد۔ تو یہ سارے شرک کے اندر مبتلا ہیں اور ان کی عقیدے خراب ہیں۔ اور اب ایک اور فرقہ اس میں نکلا ہے جو کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانو، اس بنیاد کے اوپر ایک پوری مسجد کھڑی کر دی انہوں نے۔ جب تک یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانو گے تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے ہو، جب تک تم یعنی نہ امام بن سکتے ہو نہ اذان دے سکتے ہو، یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے۔ تو شرک تو ہر ایک کے اندر ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، ایک بھی شرک ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی ہے۔ دیکھو بھائیو، یہ صبح کا منظر کیا پیش کر رہا ہے، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ صبح کے اندر یہ سفیدی کا آ جانا، اندھیری رات ختم ہوئی ہے اور یہ سفیدی آ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، نکلنے والا یعنی نکلنے سے پہلے کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر اسی منظر کی ذکر کیا ہے کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم، یہ دیکھو فجر کا نمودار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ اس اندھیرے کے اندر سے روشنی کو نکال رہا ہے۔ کوئی اور ہے؟ بتاؤ اللہ کے بندو، بتاؤ اہلِ چکری وکیلا، یہ جو روشنی اللہ نے آپ کو دی ہے اندھیری رات کے اندر سے، یہ باہر کروڑے والا نکال رہا ہے یا بابا صاحب سبحان نکال رہا ہے؟ بتاؤ، یا کلیاں علی سرکار نکال رہی ہے، یا میڑتھب نکال رہا ہے، یا کہ کہاں علی جیم سرکار نکال رہی ہے اس علاقے کے اندر جتنے، یا یہ صفدر شاہ نکال رہا ہے گلیانے والا؟ کیونکہ یہ بھی اس نے بھی انسانوں کو بڑا ہی گمراہ کیا ہے، یقین کی تعویذ گنڈے کے ذریعے اور شرک کے ذریعے۔ ابھی بھی اس کے اڈے کے اوپر لکھا ہوا بڑا بڑا بورڈ، یا بری سرکار، یا علی اجمیری، یا اجمیر والی سرکار، یا علی اجمیری سرکار، اس طرح پکاریں یہ لگاتا رہا ہے مشرکانہ، لکھ کے چھوڑ گیا ہے اپنے پیچھے، اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے اس نے۔ پھر اسی طرح بابا زبان شاہ ادھر آیا کرتے تھے، اس نے بھی بڑا ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ طالب حسین کہتا تھا 1.25 لاکھ کا میں کوٹا لے کر آیا ہوں طالب حسین کا، اور جس عورت کا کوئی اولاد نہ ہو کہتا میں دیتا ہوں، میں عبدالقادر جیلانی سے لے کر دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ اللہ سے دعا کرو مجھے بیٹا ہو تو یقین کیجیے آگے سے گالیاں نکالتا تھا، کہتا تھا لو اللہ سے مانگو، خود میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرے پاس آؤ گی تو میں تو عبدالقادر جیلانی سے مانگوں گا۔ اس طرح اس نے علاقے کے اندر گمراہی پھیلائی ہے، لیکن اہلیان چکری وکیلاں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، یقین کی اس طرح پردے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ایمان کے ساتھ اتنی دشمنی کی ہے
کہ اس کے بعد انہوں نے پرچے کٹا دیے، کیس کرا دیے، 28 آدمیوں نے سائن کر کے، ابھی تو خیر ان میں سے اکثریت مر بھی گئی ہے، بوڑھے ہو گئی، چونکہ یہ 35 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 35 سال پہلے انہوں نے اس توحید کی دعوت کا مقابلہ کیا تھا، لیکن منہ کی کھائی انہوں نے، ہائی کورٹ تک کیس لے کر گئے، پھر بھی انہوں نے ان کے اوپر فیصلہ مسلط کیا گیا اور شرمندہ بھی ہوئے، لیکن اپنے شرک عقیدے سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گرائیاں کرتے تھے، پیسے لیتے تھے لوگوں سے، اکٹھے کرو پیسے، جمع ہو جاؤ، اللہ کے ان بندوں کے خلاف ان کو پھانسی لگوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ اللہ کے بندوں، ہم نے تمہارا کیا جرم کیا تھا بتاؤ؟ اتنی بات کہہ دی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کو داتا نہ سمجھو، کسی کو دستگیر نہ سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، غریب نواز نہ سمجھو، یہی کچھ کہتے تھے نا۔ بابا ساسبان کی چادریں نہ چڑھاؤ، یہ تو تمہیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے کون تھا۔ وہاں جا کے نیلی پیلی ہری سبز چادریں چڑھاتے ہیں اور پھر دلہا کو وہاں کے لے کے جاتے ہیں، اولاد ہو جائے وہاں دیے جلاتے ہیں، حلوے چڑھاتے ہیں۔ تو اتنی بات کہی تھی نہ کرو، شرک ہے یہ۔ تو بلکہ کیس کے دوران بھی انہوں نے جب اپنے بابا کا ذکر کیا تو ہمارے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ پوائنٹ ٹو نوٹ سر، دس از یعنی لوکل بابا۔ اور انہوں نے لوکل بابا کی وجہ سے انہوں نے کون سے کیس نہیں کروائے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کتنی جھوٹی باتیں۔ ہم کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، آخری نبی کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اصلی اولیاء اللہ جو اللہ کے بندے تھے، صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح باتیں قرآن و حدیث کے مطابق کی ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ باقی ان صوفیوں کی بات کرتے ہو جو تمہارے بزرگ گزرے ہیں، عالم الغیب ہونے کے دعویٰ کرنے والے، اولادیں دینے کا دعویٰ کرنے والے، اور زندوں کو مردہ کرنے کے دعوے کرنے والے، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جوہری ہوں، اور یہ سارے جتنے، چاہے مجدد الفسانی ہوں، کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نور سے جدا ہوئے، اللہ کے نور سے پہلے اللہ کو نور بنایا، مخلوق بنایا انہوں نے، پھر اس میں سے نور جدا کے، اسی لیے یہ اذانوں سے پہلے نور میں نور اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں مشرکانہ۔ تو اللہ کے بندو، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے ہم ان مشرکانہ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے والد صاحب نے گھوڑے کی عمر کسی کی مرید کی بیوی کو لگا دی اور بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی، بتاؤ، اور پھر مردے کو زندہ کر دیا ان کے چچا نے اور تایا نے بھی۔ یہ سارے خدائی کے دعوے اللہ کے بندوں کس طرح مان لیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں؟ اسی طرح بھی جو ایک نئے اٹھے ہیں، کہتے ہیں پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو معروف سجدہ کیا تھا، گھٹنے ٹیک کے سجدہ کیا تھا۔ بتاؤ، انبیاء سجدے کرنے کے لیے آتے تھے یا لوگوں کو سجدوں سے جو اللہ کے علاوہ سجدے کیے جاتے ہیں، رکوع کیے جاتے ہیں، نظر و نیازیں کی جاتی ہیں، اس سے ہٹانے کے لیے انبیاء آتے تھے؟ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، لیکن انہوں نے انبیاء کو پوجنا شروع کر دیا، انبیاء کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا ان کو دھوکہ لگا ہے، اور ان کے عقیدے کے اندر یہ خرابی آئی ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کو خالص کر لو، اصلی مسئلہ تمہارا یہ ایمان خالص کا مسئلہ ہے، یہ کلمہ، اس کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھو کس طرح رات سے دن کو نکالتا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، زندے سے مردے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، وہ اولادیں دیتا ہے، وہ فریادیں سنتا ہے، اور اس کے سامنے جھکنا ہی ایمان خالص ہے۔ اس کی رحمت کے دروازوں کے اندر آ جاؤ، مسجد کے اندر آنا، توحید کی دعوت دینا، یہ ہے کامیابی۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی پکار 5 ٹائم اس مسجد سے لگائی جاتی ہے، لیکن اکثریت، عظیم اکثریت اہلیان چکری وکیلاں کی، یہ ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے۔ اور اگر کوئی اٹھتا بھی ہے نمازی تو وہ شرک کی طرف جاتا ہے، مسجد غوثیہ جا رہا ہے جی، یہ چانا علی دربار مسجد جا رہے ہیں جی، یہ سجدہ یوسف کی مسجد کو جا رہے ہیں جی، لیکن مسجد توحید کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کے ایمان کے اندر شرک ہے۔ بہرحال ہمارا کام تھا بتانا، ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ، پوری زندگی بتاتے رہیں گے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم ہمدردی کے ساتھ بتاتے ہیں، یقین کیجیے یہ بیمار ہیں، جس طرح بیمار کے ساتھ نہیں لڑنا، بیماری کے ساتھ لڑنا، ان کے شرک کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے، اور ان کو ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں کہ، اور پھر آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا ہے بل وجدنا آبانا، ہمارے آبا و اجداد اسی پر گزرے۔ وہ آبا و اجداد شرک پر اگر گزرے ہیں، انہوں نے اگر غور و فکر نہیں کی اور انہوں نے توحید کی طرف نہیں ہے، تو کیا میرا قصور ہے؟
ان کا اپنا قصور ہے، وہ اپنی سزا پا رہے ہوں گے، اب تمہاری باری ہے، تم ان کے پیچھے جاؤ گے ایمان خالص اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اور شرک کے اوپر مرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، جب تک یہ شرک کے اڈے قائم رہیں گے، چاہے یہ بابا سبحان ہو یا نکروڑے والی سرکار ہو یا کلیاں والی سرکار ہو یا چانا والی سرکار ہو یا چرد والی سرکار ہو، اور چاہے یہ دربار والی سرکار ہو، یہ جو اڈے کے اوپر ہے، یہ تمہارے شرک کی علامت ہے، اس کا یہ دلیل ہے اس بات کی تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم شرک کرتے ہو، یہ بت پرستی ہے، یاد رکھنا۔ پھر وہاں دیے جلاتے ہیں، آلے بنا کے اندر حلوے رکھتے ہیں، کبھی پھول میں دیکھتا ہوں چڑھے ہوتے ہیں ان کے اندر پھول، کبھی بکریاں کھا رہی ہوتی ہیں اس حلوے کو، کبھی گدھا اوپر چڑھا ہوتا ہے ان کے، اس کے اوپر یقین کے اوپر لید کرتا ہے، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی، یقین کہ اس لید کو صاف کرتے ہیں لیکن شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ حال ہے ان کا، میرے بھائیوں کا، میری قوم کے لوگوں کا۔ اور صرف یہ اہلیان چکری وکیلاں کا معاملہ نہیں ہے، پورے جہاں بھی جاؤ، گلیانہ جاؤ، چھینا جاؤ، سسرالیں جاؤ، رتیالیں جاؤ، اور کنیٹی جاؤ، پٹے جاؤ، ٹوکے جاؤ، جدھر بھی جاؤ، ہر طرف کالی جاؤ، آگے دلمی جاؤ، وہاں تو پیرانہ ڈیرا، سارے شرک کے رکھوالے ہیں، یقین کیجئے ان کے عقیدے خراب ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ ایمان سے بالکل ہٹ گئے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی ہٹے ہوئے تھے، یقین کیجئے۔ باقی کوئی لاکھوں کروڑوں میں انفرادی طور پر ہو ایمان خالص کے اوپر، اس کا معاملہ اور ہے، لیکن ان کے عقیدے کے اندر بہرحال خرابی ہے۔ دنیا کی طرف یہ اب دنیا داری، بس کوٹھیاں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے، کار کس کی اچھی ہے اور کوٹھی کس کی اچھی ہے، اور بڑی بڑی حویلیاں اور بڑے بڑے جناب یہ ڈیرے بنانے میں لگے ہوئے، ان کو ایمان آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ذرا برابر ان کی کاؤنٹ کے اوپر جو نہیں رکھتی۔ پھر قربانیاں کرتے ہیں، اندازہ لگا بھی روزے آ رہے ہیں، کتنے روزے بھی رکھیں گے، اور زکاتیں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسے امیر لوگ ہیں، گاؤں کی لائن لگا دیتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، وہ تمہارے اوپر زکات ہے ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے اوپر نہ قربانیاں ہیں، اپنے مال کی وجہ سے بڑے بڑے بیل خرید لیتے ہو، تمہارے اوپر نہیں ہے، تمہارے اوپر صرف جہنم کی آگ ہے جس کے اندر ہمیشہ تمہیں رہنا پڑے گا۔ تو عمرہ کرو، حج کرو، نمازیں پڑھو، جو مرضی کرو، جب تک ایمان کے اندر نہیں آؤ گے، ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، مسجد توحید میں، اللہ کی اس توحید والی مسجد کے اندر تم نے زندگی میں پاؤں نہیں رکھا، اللہ کی دعوت تم ماننے سے انکاری، اور جب بھی کبھی پوچھو ہاں جی کیا حال ہے چودھری صاحب، راجہ صاحب، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ کون سے اللہ کی تمہارے اوپر مہربانی ہے؟ وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ اللہ جو رات کو دن کو نکال رہا ہے، دن سے رات کو نکالتا ہے، اس اللہ کی تو تم انکاری ہو، اس کو تو مانتے ہی نہیں ہو، اس کے ساتھ تو شریک کرتے ہو، اس کو پکارتے ہو بھی، یہ تو مشرکانہ طریقے سے پکارتے ہو کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، بابا سبحان کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسین کے صدقے۔ اب ایک نیا فرقہ یہاں بن رہا ہے، فرقہ کے بنا ہوئے پہلے چھپے ہوئے تھے، اب ذرا سامنے ہو رہے ہیں یہ شیعوں کا معاملہ، پہلے چھپے ہوئے تھے سید کے نام سے، شاہ صاحب کے نام سے، اب یہ بالکل کھل رہے ہیں، جھنڈے انہوں نے لگانے شروع کر دیے، اور نیچے دیے جلاتے ہیں، اور اوپر یا حسین اور یا باطن عباس، اس طرح کی پکاریں لگا کے، مشرکانہ پکاریں لگا کے انہوں نے بھی اب وہ عہد مچایا ہوا ہے اس گاؤں کے اندر۔ یہ اب پوری طرح شرک کے اندر یہ ڈوبے ہوئے اللہ کے عذاب کو نازل کرنا چاہتے ہیں۔ تو للہ رک جاؤ میرے بھائیو، ان بتوں کو توڑو، یہ سارے بت ہیں تمہارے، یاد رکھنا، یہ 5 بت ہیں تمہارے، اور چھٹا اب یہ تعزیہ کی شکل میں یہ کھڑا ہو رہا ہے، 6 بت ہیں، 6 بتوں کے پجاریوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قوم نوح کے 5 بت تھے، 5 وہ اولیاء اللہ کو پوجتی تھی، پکارتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا میرے بھائیو۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، ان کا بیٹا بھی، جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے شرک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پھر کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ مالک فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِینَ۔ پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں میرے بھائیوں، کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِینَ، اکثریت شرک کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے میرا مالک، ان کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، یہ ضد اور ہٹ درمی سے باز آ جائیں اور ایمان خالص کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح توفیق دے، رہنمائی فرمائے مالک، اور ان بتوں کی پرستش سے، ان درباروں کے، ان مزاروں کی پرستش سے یہ آزاد ہو جائیں شیطان کی چکر۔ بڑا ہی انہوں نے پیروں اور مولویوں نے، ان مزاروں نے بڑی انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔